میں نے 2-3 منٹ اور لوں گا آپ کے سامنے آیا کریمہ تلاوت کی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، معراج 27 رجب المرجب۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ ذرا توجہ کیجیے گا، میرے کریم رب نے سب کو بڑے معجزے دیے ہیں، لیکن کسی بھی معجزے سے پہلے اپنی پاکی نہیں بیان کی، اپنی طاقت نہیں بیان کی، اپنا آپ نہیں بتایا۔ جب پہنچے نا معراج پہ، فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ یہ تو سوچتا ہے نا کیویں گیا تو کیویں آئے، یہ نہیں سوچنا، وہ ذات پاک ہے ان چیزوں سے، وہ ذات پاک ہے ان چیزوں سے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، لے گیا رات کی تاریکی میں۔ ہن اسی جی کوئی چیز ویکھنی ہوئی تے دن دی روشنی چ ویکھنی ہے، ایویں گل ہے۔ سودا کرنا ہو تو دن کی روشنی میں کرتے ہیں، چنگی طرح ویکھ لیے۔ تو ادھر رب تو تجلیات دکھا رہے ہیں، اور رات کی اندھیرے میں 27 رجب المرجب، چاند چھپ گیا گڈا ٹپ اندھیرا ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، محبوب کو بلایا، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ارد گرد ساری نشانیاں بتلانے کے لیے اس آیہ کریمہ کے آخر میں پہنچے آپ۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، انہ هو السمیع البصیر، کہ بے شک وہی جانے جان والا یا لے جان والا، جانے جان والا یا لے جانے والا، اے ابر اتھی عقل نو کی دخل، اے ابر اتھی عقل نو کی دخل، جانے جان والا یا لے جان والا۔ انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہی دیکھ سکتا تھا، وہی سن سکتا تھا، بے شک وہی دیکھ سکتا تھا، وہی سن سکتا تھا۔ کہ موسیٰ کلیم اللہ، یا رب کریم مجھے بھی تجلی کرا دے۔ کہا در یتیم کا حق مارنا چاہتا ہے، کہا در یتیم کا تو حق مارنا چاہتا ہے۔ 27 رجب المرجب، کریم آقا حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں، رب کریم حکم فرما رہے ہیں، وہ آرام فرما رہے ہیں۔ کیسی بات ہے، محب اور محبوب کو ذرا دیکھیے گا، ذرا سوچئے گا، ذرا عشق کے مقام پہ لے کے جائیے گا۔ محب بلا رہا ہے اور محبوب سو جائے، کیویں ہو سکتا ہے؟ یہ بھی تو ایک ادا تھی، یہ بھی تو ایک ادا تھی۔ آپ آرام فرما رہے ہیں، چادر تان کے سوئے ہوئے ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں جبریل حکم نامہ جاری کر دو۔ توجہ کیجئے گا میری طرف، ختم کر رہا ہوں تقریر، توجہ کیجئے گا۔ 27 رجب المرجب ہے، رب کریم حکم نامہ جاری فرما رہے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، فرشتوں کا کام کیا ہے؟ کھانا نہیں، پینا نہیں، سونا نہیں، بچے شچے نہیں، شادی مادی نہیں، صرف کام ہی کام یہ ہے رب کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب رب کریم کا پتہ کیا حکم نامہ جاری ہو رہا ہے؟ جبریل حکم نامہ جاری کر دو۔ کیا رب باری تعالیٰ کہا آج سب کو کہہ دو صفے باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، پھول لے کے کھڑے ہو جاؤ، آج میں اپنا محبوب بلا رہا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، بس توجہ کیجئے گا۔ آخری بات آپ کو دے رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ فرشتوں کا کام ہے عبادت کرنا، اب اپنی عبادت کو منقطع کیا جا رہا ہے۔ کہا سب کو کہو استقبال کی تیاریاں کرے۔ اب آگے چلے تھوڑا سا،
جبریل ایک اور حکم نامہ بھی جاری کر دیا جائے آج کی رات، رحمت للعالمین۔ جس دن آپ دنیا میں تشریف لائے نا، جس دن آپ، یعنی پرانے زمانے میں میرے بڑے عالم دوست بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے، پرانے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو دفن کر دی جاتی تھی، بیٹا پیدا ہوئے تو خوشیاں ہی خوشیاں، یہ گل سی۔ رحمت للعالمین جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو لکھا جاتا ہے کہ اس دن رب کریم نے کسی کے گھر بیٹی نہیں پیدا ہوئی، سب کے گھر بیٹے ہی پیدا ہوئے۔ مقام رحمت بتا رہا ہوں کہ میرے ہی رحمت آ رہی ہے اور اس کے صدقے سب کو آج یہی ملے گی۔ اب وہاں پر کیا ہے، 27 رجب المرجب ہے، ایک حکم نامہ جاری فرما دیا گیا، صفا بن کے کھلونا نبیاں نے، راہ مل کے بینا ولیاں نے، اج عرشیاں نو میرے محبوب دا دیدار کرایا جانا ہے۔ ایک حکم نامہ جاری ہو گیا، دوسرا حکم نامہ بڑا کمال کا، بہت ہی کمال حکم نامہ جبریل جاری کر دیا گیا ہے، اسے پہنچا دو سب تک۔ یا رب باری تعالیٰ اب کیا، ذرا توجہ کیجیے گا میری طرف، میں پھر آپ کو دعوت دوں گا، میری طرف غور سے دیکھیں، عمر سے غور سے سنیں۔ یا رب باری تعالیٰ اب کون سا حکم نامہ جاری؟ فرمایا آج رحمت للعالمین آ رہا ہے، آج میرا محبوب آ رہا ہے، آج دوزخ کو بجھا دو۔ آج دوزخ کو بجھا دو۔ کہا جبریل اب جلدی سے پہنچ جا، جلدی سے پہنچ جا، بس اب میرے محبوب کو لے آ، اب میرے محبوب کو لے آ۔ ذرا توجہ کیجئے کیا منظر ہوگا، محب اور محبوب کی محبتیں کے انتہا تو دیکھیں، محب بلا رہا ہے، محبوب چادر تان کے سویا ہوا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ میں تو کہتا ہوں یہ بھی حکم خداوندی تھا۔ جبریل پہنچے، جبریل پہنچے، بس 2 منٹ اور لوں گا، ٹائم اوپر ہو گیا، میں بہت معذرت چاہتا ہوں کیونکہ 2 موضوع آج اکٹھے ہو گئے تھے تھوڑے سے۔ پہنچے وہاں پر کیا دیکھ رہے ہیں، محب بلا رہا ہے، محبوب چادر تان کے سویا ہے۔ ششو پنج میں پڑ گئے، اس لیے پڑ گئے کہ جبریل جانتا ہے اگر جگاتا نہیں ہوں تو رب کی حکمت اولی ہے، اگر جگاتا ہوں تو کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ آواز آئی ندائی، اے میرے جبریل اتنا وقت لگا رہا ہے تو معاملہ کیا ہے تمہیں؟ عرض کی یا رب باری تعالی تیرے حضور غلطی ہو جائے تو تو معاف فرما دے گا، اگر تیرے محبوب کی ہوئی وہ تو نہیں معاف کرے گا۔ کہا جبریل کیا؟ کہ یا رب باری تعالیٰ آرام فرما رہے ہیں، جگاتا ہوں تو گستاخی ہے، نہ جگاتا ہوں تو حکم عدولی ہے، میں کیا کروں؟ کہا ہے جبریل تیرا جسم کس سے بنا ہے؟ آگ سے۔ ہونٹ کس سے بنے ہیں؟ کفور سے۔ جسم آگ ہے، گرم ہے، ہونٹ کیا ہے؟ ٹھنڈے ہیں۔ کہا ہونٹ ٹھنڈے رکھے ہی اسی دن کے لیے ہے، ہونٹ رکھے کفور کے ٹھنڈے اسی لیے دن کے لیے ہے۔ میرا محبوب سو رہا ہے تو جھک جا، جھک جا، جھک جا، جھک جا، توجہ کر لے، کہتے ہیں چکڑا نہ جائے دے۔ کہا جھک جا، گھٹنے کے بل ہو جا، والضحیٰ کے چہرے سے کپڑا نہیں ہٹانا، پاؤں مبارک سے کپڑا ہٹا، اور تیرے ہونٹ ٹھنڈے رکھے ہیں، میرے محبوب کی تلیوں کو چوم لے، میرے محبوب کی تلیوں کو چوم لے۔ تیرے ہونٹ رکھے اس لیے چومنا جائز کہ نہ جائز؟ مسئلے تے سارے حل ہوندے جاندے پے نے۔ ہونٹا چوما، چوم کے موزاغ البصرہ ما تغا والی آنکھ کھلی، والضحیٰ کے چہرے سے پردہ ہٹا، جبریل کو دیکھا، جبریل ہاتھ باندھ کے ان اللہ تعالی یقرؤک السلام، محبوب دیکھ رہا ہے رب تجھے سلام بھیج رہا ہے۔ رب بھی سلام کلے دن اور مکھ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو۔ تو کسی نے اس چیز کو یہاں پر اس طرح سمویا، انہوں نے کہا اے جبریل بتا تو صحیح،
جنت دیکھی، آسمان دیکھے، چپا چپا دیکھا، جنت کی نہریں دیکھی. بتا تو صحیح مزہ کہا جنت میں دیکھا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، جو مزہ مصطفیٰ کی تلیوں میں دیکھا. انشاءاللہ باقی اگلے جمعے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.